بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور ان کا مدرسہ بھی تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مدرسہ میں کچھ لوگ بھی رہتے تھے، جیسے مدرسے میں طلباء رہتے ہیں، خانقاہ میں متعلقین رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ حضرات رہتے تھے تو ان کے اخراجات بھی تھے۔ ایک بار سنجر کے بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کے اخراجات ہیں، آپ کے پاس متعلقین رہتے ہیں، آپ کے پاس طلباء رہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے نیم روز، میں وہ نیم روز کا جو علاقہ ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہاں کی آمدن سے آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں گے تاکہ آپ بے فکری کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل بود اگر ہوس ملک سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ کہ سنجر کے بادشاہ آپ نے جو تاج پہنا ہوا ہے وہ بلیک کلر کا ہے، کالے رنگ کا ہے، اگر میرے دل میں نیم روز کا علاقہ لینے کی یا میرے دل میں زمین جائیداد لینے کی تھوڑی سی بھی خواہش پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ میرا بخت اس طرح سیاہ کر دیں، اس طرح کالا کر دیں جیسے آپ کے تاج کا رنگ سیاہ ہے اور کالا ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نیم شب کی سلطنت عطا کی، نیم شب کا مطلب ہوتا ہے تہجد، کہ میں تہجد میں اٹھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیم شب کی دولت عطا کی ہے، میں نیم روز کے علاقے کو اور اس جائیداد کو ایک جو کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تو بزرگان محترم، دو واقعات آپ کو میں اور سنا دیتا ہوں، اس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا جو آج کل موضوع سخن بنا ہوا ہے کہ حکومتی امداد ائمہ مساجد کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ پہلا واقعہ میرے مادر علمی جامعہ اشرفیہ لاہور سے متعلق ہے، اور دوسرا واقعہ بھی میرا مادر علمی جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودا سے متعلق ہے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے بانی تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں اس وقت کے گورنر حاضر ہوئے، سردار عبدالرب نشتر، وہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، متعلقین میں شامل تھے۔ وہ کہنے لگے، حضرت میں مدرسے کی امداد کرنا چاہتا ہوں تاکہ مدرسہ خود کفیل ہو جائے، آپ کو پریشانی نہ ہو، اس کے اخراجات چلانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، میں کچھ امداد مقرر کر دیتا ہوں۔ تو حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ عبدالرب تم کیا چاہتے ہو کہ ہماری نظریں رب سے ہٹ کے عبدالرب پہ لگ جائیں؟ اب ہماری نظریں رب پہ ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے گزارشات کرتے ہیں۔ تو اس مناجات کی ایک لذت ہے، گزارش کی ایک لذت ہے، ہم جو ہے اسی لذت سے سرشار ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہماری ضروریات پوری فرما دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ میری مادر علمی جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودا سے متعلق ہے۔ میرے تایا تھے فقیہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے۔ ان کی خدمت میں ہمارے علاقے کے ایک وزیر حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ غالباً ان کے چچا تھے جو ایک بہت بڑے دربار کے گدی نشین بھی تھے، وہ بھی ساتھ تشریف لائے، اور تایا جی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے اور ایک چیک پیش کیا، اور چیک پیش کر کے کہنے لگے کہ یہ مدرسے کے لیے ہے۔ تو تایا جی رحمت اللہ علیہ نے فوراً ہی فرمایا کہ ہم تو حکومتی امداد قبول نہیں کرتے، جو سرکاری شخصیات ہیں، وزراء وغیرہ ہیں، ہم ان کی دی ہوئی امداد مدرسے کے لیے قبول نہیں کرتے، یہ مدرسہ ان کے تعاون سے نہیں چلتا۔ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے، یہ ہم مدرسے کے طلباء کو دے رہے ہیں، اور یہ مدرسے کے طلباء کا حق ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو تایا جی رحمت اللہ علیہ نے فوراً ہی آگے سے جواب دیا
کہ جناب آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، لائق تکریم ہیں، لیکن ہم ایسا حق نہیں لیا کرتے جس کو لینے کے بعد ہم حق کہنے سے محروم ہو جائیں۔ تو بزرگان محترم، میں تو یہی گزارش کروں گا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بدریا در منافع بے شمار است وگر خواہی سلامت بر کنار است، کہ اگر دریا میں جاؤ گے، سمندر میں جاؤ گے، بہت سے فوائد ہیں، مچھلیاں بھی طرح طرح کی پکڑ سکتے ہو، اسی طرح وہاں سے موتی بھی حاصل کر سکتے ہو، اور بھی فائدے حاصل کر سکتے ہو، وگر خواہی سلامت بر کنار است، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، کسی طوفان کا ڈر نہ ہو، ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو، پھر تمہیں کنارے پہ رہنا ہی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم حکومتی اور سرکاری امداد اگر قبول کریں گے تو یہ ایک فائدے کی بات ہے، اور ہم حکومت کے جتنا قریب لگیں گے ہمیں فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو سلامتی ہے نا، جو سلامتی کا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم حکومت سے جتنے دور رہ کے ہم کم کام کر لیں، لیکن جو اطمینان اور جو سکون اور جو للہیت، جو اللہ سے مانگنا، جو اللہ سے تضرع، عاجزی، اللہ کے سامنے انکساری، وہ ہمیں اس طرح نصیب ہو سکتی ہے نا، حکومتی حلقوں میں رہ کر شاید وہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔